بھائیو عزیزو، کتاب کا موضوع ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں قربانی کا پیغام۔ اتوار، پیر، منگل، 3 دن قربانی کے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق دی، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کا جانور پیش کیا۔ آپ جمعۃ المبارک کے خطابات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول سن چکے ہیں۔ ان کے اس قول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ وہ قول کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم کہہ دو ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے۔ اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جو اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہے۔ وہ جو بھی کام کرے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ اگر کوئی ملازمت کرتا ہے کسی کے پاس، تو اس کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے مالک کو راضی کروں تاکہ وہ خوش ہو کر مجھے انعام دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ تمام نبیوں کی یہی خواہش رہی کہ ہم جو بھی کام کریں تو ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمائی، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ تو خلیل اس کو کہتے ہیں جو ہر کام میں اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشی کا طالب ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی رب رضا چاہے، جس کو رب راضی کرتا ہے اس کو حبیب کہتے ہیں، اور جو رب کو راضی کرتا ہے اس کو خلیل کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میری نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، میری قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہے، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم اپنے آپ پر اس قسم کے نظریے کو
مسلط کر لیتے ہیں، اس نظریے کو اپنا لیتے ہیں کہ ہماری ہر چیز رب کے لیے، ہمارا ہر عمل رب کے لیے، ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، رب ہم پہ خوش ہو جائے، تو پھر اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اس آدمی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اس کا اٹھنا اللہ کے لیے، اس کا بیٹھنا اللہ کے لیے، اس کا دیکھنا اللہ کے لیے، اس کا چلنا اللہ کے لیے، اس کا پھرنا اللہ کے لیے، اس کا بولنا اللہ کے لیے، اس کا کھانا اللہ کے لیے، اس کا پینا اللہ کے لیے، غرض ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی ذات کے لیے وقف ہو جائے، تو وہ شخص اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ ساری کائنات پھر اس کی ہو جاتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کا بن جاتا ہے، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ جی ساری کائنات، ہوا بھی اس کے تابع ہو جاتی ہے، جی دریا بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اللہ ہوا کو اس کے تابع کر دیتا ہے، دریا کو اس کے تابع کر دیتا ہے، بارش کو اس کے تابع کر دیتا ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کی غلام بنا دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ تو اللہ کے حکم سے اپنی گردن نہ پھیر، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دے، نہ پیچک سے حکم ہے تو گردن ہیچ، تو اپنی گردن اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکا دے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ساری مخلوق اپنی گردنیں تیرے سامنے جھکا دیں گے۔ اور یہی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو، آپ کے خاندان کے ایک فرد کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر! وہ کون ہے؟ حضرت غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ صرف ایک بات سے، نمازیں تو پڑھتے تھے، سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے، فرائض پر بھی عمل کرتے تھے، واجبات پر بھی عمل کرتے تھے، نوافل پر بھی عمل کرتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، خیرات بھی دیتے تھے، لیکن حضرت غوث پاک کو صرف ایک وجہ سے رتبہ ملا۔ جی وہ رتبہ کیا ہے اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی وجہ ہے اور وہ کون سا رتبہ ہے؟ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دو ساتھی اور تھے، ایک کا نام عبداللہ تھا، دوسرے کا نام ابن سکا تھا۔ تینوں ساتھی بغداد کے جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے۔ حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ بغداد کی ایک مسجد میں ایک بزرگ رہتا ہے، اور اس بزرگ کی کرامت یہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ ابھی یہ یاسین ہے، یاسین اگر باہر جائے گا تو سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ باہر جا رہا ہے کہ نہیں۔ کیا نام ہے مولانا آپ کا؟ مولانا فیض رسول صاحب، یہ ملتان سے تشریف لائے جی، آپ لوگوں کی زیارت کے لیے اور اپنی زیارت کروانے کے لیے مدرسہ بنایا ہو انہوں نے، تو مدرسے کی خدمت کے لیے آیا ہے کہ مدرسے کی آپ لوگ خدمت کریں۔ اب فیض رسول صاحب جب باہر جائیں گے سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نہیں، اور یہ ہمارے بیٹھے ہیں حاجی یونس، یہ باہر جائیں گے تو سب لوگوں کو پتہ چلے گا نا باہر جا رہے ہیں، اور باہر سے جو اندر آ رہا ہے، جی یہ بٹ آیا ہے اندر ہمیں ملنے کے لیے، تو آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ باہر سے آیا ہے۔ جو آدمی باہر جاتا ہے اس کو بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ باہر جا رہا ہے، اندر باہر سے اندر آ رہا ہو تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن وہ ولی ایسے تھے، جو دیکھنے والا دیکھے گا، یہ بیٹھے ہیں مولانا صاحب جی، قاری صاحب بیٹھے ہیں، وہ دیکھے گا کہ مصلی پر بیٹھے ہیں حضرت صاحب، جب وہ قریب آئے گا تو نظروں سے غائب ہو جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ شمال کی طرف گئے ہیں، جنوب کی طرف گئے ہیں، مغرب کی طرف گئے ہیں، مشرق کی طرف گئے ہیں، کہاں گئے ہیں۔ یہ اس ولی کی کرامت تھی۔ تو مدرسے والے طالب علموں کو پتہ چلا کہ وہاں ایک بزرگ ہے جن کی شان یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو تین ساتھیوں نے پروگرام بنایا کہ ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ زیارت کے لیے گئے، حضرت غوث پاک بھی، ابن سکا بھی
اور عبداللہ تیسرے ساتھی جا رہے ہیں، راستے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، بزرگوں نے اگر پوچھ لیا کہ کیوں آئے ہو؟ بھئی جب کوئی آدمی مجھے ملنے کے لیے آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں بھی آپ کس مقصد کے لیے آئے، کہ نہیں پوچھتے؟ آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ بھی پوچھیں گے بھی آپ کس لیے آئے ہیں میرے پاس، کہ نہیں؟ یہ مولانا صاحب آئے ہیں فیض رسول صاحب ملتان سے، تو میں نے پوچھا کیسے آئے، تو کہنے لگے جی مدرسے کی خدمت کے لیے۔ تو جو کسی کے پاس آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے، کہ نہیں؟ تو اگر حضرت صاحب نے پوچھ لیا کہ تم کس مقصد کے لیے آئے، تمہارا مقصد کیا ہے میرے پاس آنے کا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ایک ساتھی جو تھا جس کا نام ابن سقا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا۔ کئی اسٹوڈنٹ جو ہیں بڑے شوخے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کا بھی ادب نہیں کرتے، اپنی ٹیچر کا بھی ادب نہیں کرتے۔ وہ بڑا شوخا تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے بڑے سخت قسم کے سوالات ہیں کہ وہ پیر صاحب چکرا جائیں گے، ان کا جواب نہیں آ سکے گا، اتنے مشکل سوال ہیں میرے پاس، ان کا دماغ چکرا جائے گا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا عبداللہ نے کہ میں تو جا رہا ہوں، آج مجھے ٹیچر نے، استاذ نے ایک سبق پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ تو میں عرض کروں گا حضرت مجھے وہ سبق سمجھ نہیں آیا، وہ مجھے سمجھا دیں۔ جی میں سمجھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے ولی کا امتحان لینے کے لیے نہیں جا رہا۔ حضرت غوث پاک سے پوچھا، اس وقت غوث پاک نہیں بنے تھے، اس وقت عبد القادر تھے، کہ آپ جا رہے ہیں، اگر آپ سے پوچھیں کیوں آئے تو کیا کہیں گے آپ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر اس بزرگ نے مجھ سے پوچھا تم کیوں آئے تو میں عرض کروں گا کہ حضرت میں صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں، میں صرف زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ یاد رکھو، ایک خاص بات یاد رکھو، جب کسی عالم کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھو، زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ مولانا سے فتویٰ جاری کر دے، فتویٰ دے دے۔ مولانا صاحبان فتوے دیتے ہیں نا جی، تو زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلنا چاہیے کہ مولانا صاحب تم پر کوئی فتویٰ لاگو کر دے۔ جب کسی عالم کی محفل میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کر بیٹھو، اور جب اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کر بیٹھو۔ دل کو، تمہارے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے بے ادبی اور گستاخی ہو، کیونکہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے دل کی کیفیت کو میں جانتا ہوں، کہ ان کے دل میں ایمان ہے، ان کے دل میں کفر ہے، ان کے دل میں نفاق ہے، ان کے دل میں کیا چیز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا عالم من یؤمن بی ومن یکفر بی الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے دل کی کیفیات کو میں جانتا ہوں، کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ زاہد، دل میں جو کچھ ہوتا ہے، ایمان کا تعلق کس سے ہے بولو؟ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ مومن ہے؟ کفر کا تعلق دل سے ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا وہ کافر ہے۔ نفاق کا تعلق دل سے ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ منافق ہے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کو میں جانتا ہوں، تمام کافروں کو جانتا ہوں۔ یہ معجزہ ہے کس کا؟ کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور ولی کو یہ مقام ملے تو اس کے لیے کرامت ہوتی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت یہ بات یاد رکھو، اللہ کے ولی کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ مقام ملا ہوتا ہے کہ ہر شخص کے دل کی کیفیت کو وہ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا چیز ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تو صرف زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں صرف زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ کا وہ ولی مصلی پہ بیٹھے، یہ وہاں جا کر بیٹھ گئے، یہ وہاں جا کر بیٹھ گئے، وہ بزرگ سامنے،
جب انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو بزرگ غائب تھے، بزرگ غائب تھے، کوئی پتہ نہیں کس طرف چلے گئے، لیکن یہ معلوم تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بخود ظاہر ہو جاتے۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت سے پھر تشریف لے آئے اور چہرہ مبارک سرخ ہے، چہرہ مبارک بڑے جلال میں ہے۔ کیا ہے یہ بات یاد رکھو، اللہ کے کچھ ولی جلالی ہوتے ہیں اور کچھ ولی جمالی ہوتے ہیں، کچھ ولی اور کچھ ولی جلالی بھی ہوتے ہیں جمالی بھی ہوتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، جو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، آپ جلالی بھی ہیں جمالی بھی ہیں، جلالی بھی ہیں جمالی بھی ہیں۔ وہ جو بزرگ تھے آج سامنے آ گئے، جب سامنے آئے چہرہ مبارک سرخ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ابن سقا تم بڑے شوخ اسٹوڈنٹ ہو، ادھر آؤ میرے پاس، تم سمجھتے ہو کہ میں مشکل سوال کروں گا یہ جواب نہیں دے سکیں گے؟ تجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود بتاتا ہوں تیرے کیا سوال ہے۔ تیرا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے، تیرا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں تو بہت بڑا عالم بنے گا، تو بہت بڑا عالم بنے گا، بہت بڑا فلسفی بنے گا، بہت بڑا منطقی بنے گا، بہت بڑا علم الکلام کا عالم بنے گا، بلیغ و فصیح بنے گا۔ کوئی یہودی کوئی عیسائی مبلغ تیرا مقابلہ نہیں کر سکے گا، تیرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ جو بھی تیرے مقابلے میں آئے گا شکست کھا جائے گا، اتنا بڑا عالم تو بنے گا، لیکن تیرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ تیرا خاتمہ کیوں؟ اس لیے تو گستاخ بن کر آیا، اللہ کے ولی کا گستاخ بن کر آیا ہے۔ اس گستاخی کی سزا تجھے یہ ملے گی کہ تیرا خاتمہ ایمان پر۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، یہ نہ سمجھے کہ جو زندہ ولی ہے اس کا ادب کرو اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ادب کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں موجود ہوں پھر بھی ادب کرو، اللہ گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ اب جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے پھر بھی ان کا ادب کرو، اگر ان کی گستاخی کرو گے تو پھر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو سکتا۔ جی یہ جتنے بھی اللہ کے ولی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت داتا صاحب ہوں یا میاں شیر مشرق پوری ہوں، حضرت غوث پاک ہوں، حضرت شیر ربانی، میاں میر صاحب ہوں، مادر لال حسین ہے، پیر مکی صاحب ہے، یہ جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے گئے، جس طرح دنیا میں ان کا ادب کرتے تھے وصال کے بعد بھی ان کا ادب کریں، اور جو ادب نہیں کرتا پھر اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا۔ حضرت غوث پاک دوسرے کو فرمایا کہ تم میرا امتحان لینے کے لیے نہیں ہے، تم سبق سمجھنے کے لیے آئے۔ آج تجھے استاد نے یہ سبق پڑھایا اور اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفصیل یہ سب کچھ سمجھا دیا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا یہ بات یاد رکھو، اللہ کے ولی کے پاس جاؤ تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ تم پوچھنے کے لیے آئے تھے، تمہیں پوچھنا نہیں چاہیے تھا، یہ پوچھنا بھی بے ادبی ہے۔ اور تمہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑھنے کے بعد تمہیں بہت بڑا عہدہ ملے گا، گورنمنٹ تجھے بہت بڑا عہدہ دے گی، لیکن کئی فرائض وغیرہ تم سے چھوٹ جائیں گے۔ حضرت غوث پاک کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا بیٹے تم میرے پاس ادب لے کر آئے، کیا ادب لے کر آئے؟ تو فرمایا اس ادب کے وسیلے سے، اس ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تم اعلان کرو گے
قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جی اللہ ایک خاص قسم کی تمہیں کیفیت عطا کرے گا، ایک خاص قسم کی حالت تم پر طاری ہوگی اور تم اعلان کرو گے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ادب کی وجہ سے تجھے یہ رتبہ ملے گا۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے ولی کا ادب کرنے سے تجھے یہ رتبہ ملے گا۔ چنانچہ ایسا وقت آ گیا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان کیا تو اس اعلان کی برکت سے پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی ولی تھا اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ اپنی اعلان کہاں سے ہو رہا تھا؟ بغداد سے۔ نہ کوئی ٹی وی ہے، نہ کوئی وائرلیس ہے، نہ موبائل ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اعلان وہاں سے ہو رہا ہے۔ اور پوری دنیا میں جو بھی جہاں موجود تھا ولی، اس نے آپ کا اعلان سنا اور گردن جھکا دی۔ سری لنکا میں میں 4 سال وہاں رہا، ایک عربی کالج میں بطور لیکچرار، اور وہاں پہ اس وقت جب حضرت غوث پاک نے اعلان کیا تو 7 ولی، کتنے؟ اس وقت سری لنکا میں 7 ولی تھے۔ اب بغداد کہاں اور سری لنکا کہاں؟ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ تو ان تمام ولیوں نے اپنی گردن جھکا دی۔ مولانا ایک کتاب ہے بہجت الاسرار، کیا نام ہے؟ بہجت الاسرار، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنے کہ نہیں سنے؟ آپ اس وقت ایران کے صوبہ خراسان، ایران کا ایک صوبہ ہے خراسان کی پہاڑی پر اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ تو جب حضرت غوث پاک نے یہ اعلان کیا بغداد سے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہزاروں میل کے فاصلے پر خراسان کی پہاڑی پر اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ آپ نے گردن جھکائی، ارشاد فرمایا اللہ بل علی عینی و علی راسی، حضور آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر آپ کا قدم ہے اور میرے سر پر آپ کا قدم مبارک ہے۔ انہوں نے ادب کیا، کس نے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ادب کیا، اور اس ادب کی برکت سے پورے ہندوستان کی سلطنت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ اور آپ کو کیا کہا جاتا ہے حاجی صاحب؟ خواجہ ہند، کیا کہتے ہیں ان کو؟ خواجہ ہند۔ اور دوسرا لقب ہے عطا رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، ہندوستان والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تحفہ عطا کیا گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ حضرت غوث پاک کا ادب کرنے سے یہ مقام ملا کہ ہند کی ساری سلطنت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ تو ولی کو یہ مقام ملتا ہے کس سے؟ ادب سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو لقب عطا کیا، وہ لقب کیا ہے؟ خلیل۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نماز زکوٰۃ ہر چیز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ جب بندہ مومن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بن جاتا ہے اور اللہ ساری کائنات اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ اپنی زبان سے جو کچھ کہتا ہے کائنات کا ہر فرد اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ یہی سمجھتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا، کیا پیغام دیا؟ جی قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میری تمام نیکیاں کس کے لیے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نیت یہ ہو کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں،
زکات دیتے ہیں تو نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں. قربانی کرتے ہیں تو یہ نیت کریں کہ میں اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہوں. نہیں آئی سمجھ؟ اور کافروں کے ساتھ جنگ کرتا ہے مجاہد تو یہ نیت کرے کہ میں صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کو پیش کیا جائے گا. جس نے کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ. اس کو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو شہید ہوں، میں نے تو تیرے نام پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مجھے تو جنت ملنی چاہیے، مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جب تو لڑائی کر رہا تھا اس کو جگاؤ، جب تو کافروں کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہ لڑائی کر رہا تھا، اس وقت تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے کہیں گے بہت بڑا بہادر ہے. لوگ کیا یہ کہیں گے بہت بڑا بہادر ہے جو اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے. اس وقت تمہاری نیت یہ تھی، تمہاری نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کس پر؟ نیت پر. انسان کی نیت صحیح ہو تو پھر اللہ اس کا ثواب دیتا ہے، نیت صحیح نہ ہو تو پھر ثواب نہیں دیتا. ابھی قربانی کا پیغام یہ ہے اللہ رسول کی طرف سے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، تمہارا ہر کام ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہ نہ سمجھو کہ بس قربانی کر لی اس کے بعد ختم. قربانی کا پیغام یہی ہے کہ جو کچھ بھی تم نے پوری زندگی میں جو بھی نیک کام کرنا ہے یا جو بھی عمل کرنا ہے تو نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کسی کے ساتھ محبت ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت ہو تو اللہ کے لیے. حاجی رفیق سمجھ آ رہی؟ زکات دیتے ہو تو اللہ کے لیے، صدقہ خیرات کرتے ہو تو اللہ کے لیے، یتیم کی مدد کرتے ہو تو اللہ کے لیے، غریب کی مدد کرتے ہو تو اللہ کے لیے، قرآن پڑھتے ہو تو اللہ کے لیے، درود شریف پڑھتے ہو تو اللہ کے لیے، نماز پڑھتے ہو تو اللہ کے لیے. تو قربانی کا ایک پیغام تو یہ ہے کیا کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر قدم پر، زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر کام میں اللہ کی رضا چاہے. اللہ کی ایک پیغام تو یہ ہے قربانی کا. قربانی کا دوسرا پیغام، آپ نے جانور ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ گوشت بنا یا نہیں؟ پھر گوشت کا کیا کرتے ہیں ہم؟ گوشت کے لیے ہمیں کیا حکم ہے؟ حاجی صاحب گوشت کے لیے کیا حکم ہے؟ کس طرح تقسیم کرنا ہے؟ بولو. 3 حصے کرنے ہوتے ہیں. حاجی رفیق کتنے؟ 3 حصے کرنے ہوتے ہیں گوشت کے. ایک حصہ کس کے لیے؟ بولے اپنے لیے بھائی. ایک حصہ اپنے لیے اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا حصہ بولو بھائی غریبوں کا نام لو نا. اب یہ جو بجٹ بن رہا ہے دعا کرو کہ غریبوں کا بجٹ ہو. جی یہ قربانی کے مہینے میں بجٹ پیش ہوا ہے تو قربانی کا پیغام یہ ہے کہ غریبوں کو یاد رکھو. کس کو؟ غریبوں کو یاد. جس آپ جب گوشت آپ دیں گے کسی غریب کو، اللہ اکبر، خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں جی. کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے سارا سال گوشت نہیں کھایا ہوگا، جب قربانی آتی ہے تو انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں گوشت مل جائے گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورا بکرا سٹور کر لیتے ہیں، فریزر میں جمع کر لیتے ہیں، فریج میں رکھ لیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے. کسی کو نہیں دیتے نا. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ہو گئی اور گوشت خراب ہو جاتا ہے. اگر تم نے غریب کو دیا ہوتا تو تجھے ثواب ملتا یا نہیں ملتا؟ اگر تم نے رشتہ دار کو رشتہ داری کی وجہ سے، دوست کو دوستی کی وجہ سے دیا ہوتا تو پھر ثواب ملتا یا نہیں ملتا؟ لیکن جس نے حرص کیا
اور اس کو اس کے حرص کی سزا اس کو یہ ملے گی کہ سارا گوشت خراب ہو جاتا ہے اور اس گوشت کو باہر پھینکنا پڑتا ہے۔ تو قربانی کا دوسرا پیغام کیا ہے؟ دوسرا پیغام یہ ہے کہ غریبوں کو یاد رکھو۔ کیا؟ یہ میرا سبق وزیروں تک پہنچا دو، کہ جو وزیر بجٹ بنا رہے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ قربانی اب آپ لوگوں نے کی ہے یا نہیں کی۔ تو قربانی کا پیغام یہ ہے کہ پوری زندگی میں غریبوں کو یاد رکھو، غریبوں کو۔ اسی لیے ہم قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے وطن کو معاشی طور پر مستحکم فرمائے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔